السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے روزے دار کے لیے دو خوشیاں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، یعنی کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اب وہ استعمال کرے گا، جس اللہ کے کہنے پہ اس نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو گھڑی ہے نا، یہ بہت اہم گھڑی ہے۔ روزہ افطار کرنے سے چند منٹ پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن افسوس کہ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنے موبائلوں پہ مصروف ہوتے ہیں۔ اس گھڑی کو ضائع نہ کریں، بلکہ پوری فیملی کو، مرد حضرات، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان سب کو اکٹھا کر کے بٹھائیں اور وہاں پر دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت کے اندر جو دعا کی جائے گی اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے، تو دعا کا اہتمام کریں، یہ آپ کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا، وہ اس وقت خوش ہوگا جب وہ اپنے روزے کے سبب اپنے پروردگار سے ملے گا۔ روزے کا اجر جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، اس کی کس قدر فضیلت بیان کر دی کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھ دیا، اور فرمایا کہ اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال بنا دیا جہنم سے۔ تو باقی اس کے کیا انعامات ہیں، کیا اس کا اجر ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روزے کے سبب جو بندہ اللہ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس روزے کی قدر کرنے والا بنائے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔